الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الامین، اما بعد۔ دوستو، عام طور پر یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ تحریک ریشمی رومال کوئی حادثاتی تحریک تھی، یعنی حضرت شیخ ہند نے جب دیکھا کہ انگریز پہلی عظیم جنگ میں پھنسا ہوا ہے اور اس کی ہندوستان پر گرفت کمزور ہو چکی ہے، تو انہوں نے حضرت سندھی کو بولا کہ آپ کابل چلے جائیں اور امیر افغانستان کو آمادہ کریں کہ وہ ہندوستان پر حملہ کر دے اور ہم اندرون ملک شورش پیدا کر کے ہندوستان کو آزاد کر دیں گے۔ حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ تحریک 1857 والے جہاد آزادی کے بعد فوراً شروع ہو گئی تھی اور علماء اکرام نے اس کو منظم کرنا شروع کر دیا تھا، اور اس کے نتیجے میں دارالعلوم دیوبند کا بنیاد رکھا گیا۔ دارالعلوم دیوبند نہ صرف ایک مدرسہ تھا بلکہ رہنما حریت پیدا کرنے کا ایک مرکز بھی تھا، اور اس تحریک کو بعد میں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے رہنمائی کی اور آپ اس کے سربراہ مقرر ہو گئے، اور آپ کے ساتھ دوسرے ساتھی بھی تھے جنہوں نے اس تحریک کو منظم بھی کیا اور مرتب بھی کیا، جس میں قابل ذکر رئیس الاحرار حضرت مولانا محمد علی، مولانا شوکت علی، مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا عبداللہ، لال لاجپت رائے، موتی لال نہرو، راجندر پرتاپ اس میں قابل ذکر ہے۔ 1857 والی تحریک آزادی کے بعد انگریزوں نے ہندوستانیوں پر بہت ظلم ڈھائے تھے اور بہت کچلا تھا، جس کے نتیجے میں ہندوستان کے اعلیٰ تعلیم یافتہ طبقے کے دلوں میں بھی حریت کی چنگاری سلگنے لگی، اور ان رہنماؤں نے بعد میں بڑے بڑے کام کیے اور اس تحریک کو آگے بڑھایا، جن میں قابل ذکر جو نام ہے وہ ہیں پروفیسر برکت اللہ، جو انگریزی، جرمنی، جاپانی اور ترکی زبان کے ماہر تھے، چودھری رحمت اللہ جو گریجویٹ تھے، لالا ہروجال ایم اے، کامریڈ مترا سنگھ گریجویٹ، عبدالباری ایم اے، رام چندر گریجویٹ، شیخ ابراہیم ایم اے جو جرمنی کے زبان پر عبور رکھتے تھے، اور شوکت علی وغیرہ شامل تھے۔ یہ علماء اکرام تھے اور یہ دوست تھے جنہوں نے اس تحریک کو مضبوط کیا، اور حضرت شیخ الہند نے مختلف ملکوں میں مراکز قائم کیے، جس کو تاریخ میں مشن بولا جاتا ہے، کہ وہاں پہ مشن بھیجے گا، امریکہ مشن بھیجا، چین مشن بھیجا، جاپان وغیرہ میں مشن بھیجا، اور مروجہ اصطلاح میں اسے سلیپر سیل بولا جاتا ہے۔ سلیپر سیل وہ ہوتے ہیں جو کوئی بھی انقلابی تنظیم مختلف جگہوں پہ اپنے لوگ بھیجتی ہے اور وہاں پہ وہ اپنے کام سر انجام دیتے ہیں، مختلف مراکز قائم کیے جاتے ہیں، وہاں پہ وہ لوگ جا کر بظاہر وہ اپنی مصروفیات شروع کر دیتے ہیں، جیسے کسی نے اخبار نکال دیا، کسی نے رسالہ نکالا، کسی نے نوکری کر لی، اور کسی کوئی اسکول قائم کر لیا، تو بظاہر یہ اپنے کاموں میں ہوتے ہیں لیکن ان کا تعلق تحریک سے ہوتا ہے، تو یہ بیرون ملک بھی اس کی مراکز قائم کیے گئے، اس کو سلیپر سیل بولتے ہیں، اور اندرون ملک بھی قائم کیے گئے۔ یہ انقلاب کا بہت اہم حصہ ہوتا ہے کہ جب بھی مرکز سے کوئی ہدایت آ جائے تو وہ جو لوگ سلیپر سیل میں موجود ہوتے ہیں وہ متحرک ہو جاتے ہیں اور انقلاب کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ سو یہ
حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے بیرون ملک کو اس کے قائم کیے، سلیپنگ سیل قائم کیے، اور اندرون ملک کو اس سے سلیپنگ سیل قائم کیے اور اس تحریک کو منظم کیا۔ اور دوسرا کام یہ کیا کہ انگریز گورنمنٹ کی جتنی بھی سی آئی ڈی تھی اس میں اپنے لوگ بھرتی کروا لیے جو خاموشی سے اندر وہاں کام کرتے تھے، اور جتنی بھی سی آئی ڈی رپورٹ ہوتی حضرت شیخ الہند اور اس کی تنظیم کو پہنچ جاتی تھی، اور بہت سارے لوگوں کو حضرت شیخ الہند نے فوج میں بھرتی کروا لیا تھا۔ وہ فوج میں تھے کہ جب بھی کوئی حملہ ہو جائے تو وہ اندر سے بغاوت پیدا کر سکے، اور اندر جو جتنے ہم خیال لوگ ہوں ان کو تیار کریں انقلاب کے لیے۔ اور اس کے علاوہ حضرت شیخ الہند نے تمام سرحدوں کے نقشے تیار کر لیے تھے، اور وہ نقشے جنگ کے وقت کیسے کام آئے۔ تو یہ تمام تفصیلی تھی جو حضرت شیخ الہند نے کی تھی۔ یہ کوئی حادثاتی تحریک نہیں تھی بلکہ یہ منظم تحریک تھی۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ بتائیں گے کہ کون سے حضرت شیخ الہند نے سلیپر سیل قائم کیے تھے جس کو تاریخ میں مشن بولا جاتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارا حامی ناصر ہو، وما علینا الا البلاغ المبین۔